امکانات موجود ہیں. سینیٹر صاحب جو بھی بات کی ہے بیرسٹر صاحب نے کہ جو معاشی انریسٹ ہے ایک ملک کے اندر وہ کہیں نہ کہیں نکلے گا جا کے. آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہوگا؟ کیونکہ اس وقت تو جو بھی صورتحال ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت جو ہے وہ اس کو مینیج بھی کر رہی ہے اور بینیفیشری بھی ہے. یعنی حکومت کے اور اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کے اگر مذاکرات نہیں ہوتے یا آپ ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کرتے تو بینیفیشری آپ ہیں. اس لیے آپ کیوں چاہیں گے کہ سیاسی مذاکرات ہوں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہماری یہ ضرور خواہش ہے کہ ملک کے اندر جو سیاسی تناؤ ہے وہ کم ہو. لیکن اگر ان کا ماضی دیکھا جائے پاکستان تحریک انصاف کا اور عمران خان کا، تو انہوں نے ہمیشہ ہماری طرف سے جو اچھے جسچر ہیں ان کو ہماری کمزوری کے طور پہ دیکھا ہے اور اس کو استعمال کیا ہمارے خلاف. ہم نے تو بہت دفعہ ان سے بات چیت کرنے کی، پچھلے اگر آپ 10-11 سال نکال لیں تو ہم نے تو بہت دفعہ ان سے کوشش کی اور بڑی سنسیئرلی کی. جب حکومت میں سے تب کی، جب اپوزیشن میں سے تب کی، پھر حکومت میں کی. تو یہ میرا ہی خیال ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے کسی بھی قسم کی جو ہے وہ ڈائلاگ پہ. وہ چاہتے ہیں پاور تھرو دی اسٹیبلشمنٹ، جو صحیح بات ہے، اور جو ہارڈ کور طریقہ ہے پاور لینے کا وہ اس میں انٹرسٹڈ ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ میں ان سے بات ہی نہیں کروں گا، میں تو اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا. لیکن کس زمانے میں پی ایم ایل این کی بھی یہی تھی تھیری، آپ کو یاد ہوگا پاور ٹاکس ٹو پاور مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا. وہ پاور ٹاکس ٹو پاور خالی اسٹیبلشمنٹ کے کانٹیکس میں نہیں ہے، وہ تو پولیٹیکل پاورز کے کانٹیکس میں بھی صحیح بات کی ہے میڈم مریم نواز صاحبہ نے. بات یہ ہے کہ یہ اگر سنسیئرلی سمجھتے ہیں بات کرنا تو چارٹر ڈیموکریسی کے اوپر ہم نے ان کو بہت دفعہ آفر کی ہوئی ہیں اور ہم نے اس ملک میں ایکچولی چارٹر ڈیموکریسی کے تھرو جو ہے ملک کی سیاست کو بہتر کر کے دکھایا ہے. یہ تو 2008 سے 18 تک تو ماحول کافی بہتر رہا. اب جو پچھلے کچھ سالوں میں ہو رہا ہے یہ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ اس سی او ڈی کے اوپر جو ہے وہ آنا ہی نہیں چاہتے، نہ یہ انٹرسٹڈ ہے یہ. اور اس بات کو جو ہے وہ جب تک یہ ان کے دماغوں میں ہے تب تک ہمارے اینڈ پہ تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. یعنی آپ مایوس ہو چکے ہیں کہ کوئی بات چیت جو ہے وہ عمران خان صاحب نہیں کریں گے. آپ کو بھی تو کچھ سی بی ایمز لینے پڑیں گے نا کہ جو ان کے ورکروں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو غلط مقدمات بن رہے ہیں. ابھی توشہ خانہ 2 آپ دیکھیں نا جو سزا ہوئی ہے، تو آپ کا خیال ہے کہ عمران خان صاحب ہاتھ میں گلدستہ لے کے کہیں گے آپ نے مجھے سزا دے دی ہے تو چلیں آ جائے پھر بات چیت کریں گے؟ یہ ممکن ہے؟ وہ ہاتھ میں گلدستہ انہوں نے پہلے بھی ہمارے لیے کون سا رکھا ہوا تھا. جو 9 مئی ہوا، جو 26 نومبر ہوا، اس سے پہلے جو ہے یہ ان کے وزیر ٹی وی پہ آ کے جب یہ حکومت میں سے تو کہتے تھے کہ 4000 بندے اگر اپوزیشن کے ہم ڈی چوک میں ٹانگ دیں تو ملک ترقی کر جائے گا. اور جو کچھ انہوں نے پھر وہ جو ڈی جی ایف آئی اے تھے ان کا جو آپ نے سارا سنا ہی ہوگا کہ ان کو یہ کیا کہتے رہے. تو یہ ان کی سوچ یہ ہے بنیادی طور. اب جو مرضی اس کو آپ شوگر کوٹ کر لیں، آپ اس کو ادھر گھما لیں، آپ ادھر گھما لیں، سوچ بنیادی طور پہ وہی ہے کہ مجھے جیل سے باہر نکالو اور مجھے وزیر اعظم بناؤ، اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو میں ملک کو نہیں چلنے دوں گا. تو فہد صاحب پھر تو آپ دیکھیں تو یہ تو ڈیڈ لاک ہے نا. اس ڈیڈ لاک کو کوئی بھی نہیں توڑ سکتا. پھر توشہ خانہ 2 آ گیا، اس کی سزا عمران خان صاحب کے اوپر جو 17 سال قید، بہرحال ایک بڑی سزا ہے. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں منظر؟ دیکھیے اسما، ایک تو اس کا جو قانونی پہلو ہے اس پہ تو میری رائے یہ ہے کہ جو توشہ خانہ کیس ہے یا اس سے پہلے جو اور دیگر کیس عمران خان صاحب کے خلاف آئے ہیں، جو سینٹنسز بھی آئے ہیں، اس کی جو اس میں کیسی ایویڈنس تھی، کیسی پروسیکیوشن تھی، اس پہ تو میں نہیں جاؤں گا. لیکن اس کا پرسیپشن وائز دیکھیں تو سیاسی طور پر عمران خان صاحب کو اس سے نقصان نہیں ہو رہا، فائدہ ہی ہو رہا ہے. کیونکہ ایک عام تاثر ہے کہ یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہیں. ویسے ہی کیسز جو ماضی میں بھی جو اس وقت جو بھی زیر عتاب ہوتا ہے سیاسی لیڈر یا جماعت اس کے اوپر آتے ہیں. تو ہمارے یہاں انفارچونیٹلی جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس پہ لوگوں کا اعتبار اتنا کم ہے کہ آپ جو مرضی کر لیں، پولیٹیکلی جو ہے وہ اس سے نقصان نہیں ہوتا اس لیڈر کو. اچھا، اب آ جائیں دوسری بات. میرے خیال میں آپ کے مہمانوں نے بڑی اچھی بات کی. جو کانٹرڈکشن آ رہی ہے نا اس ٹائم، عمران خان صاحب کی ایک پوزیشن ہے، گورنمنٹ کی ایک پوزیشن ہے، اور اب جو اچکزئی صاحب اور ان کے ساتھ کے لوگ ہیں ان کی ایک تیسری پوزیشن آ گئی ہے. میرے خیال میں آپ کو عمران خان صاحب کی جو اس وقت صورتحال ہے اس کو اس سارے جو میٹرکس ہے اس میں آپ کو فیکٹر ان کرنا پڑے گا. آپ خود دیکھیں نا، فرام اے ہیومن اینگل، ایک شخص ہے جو 2-2.5-3 سال سے جیل میں ہے، جس کے اوپر دنیا جہان کی سختیاں جو ہیں وہ ڈالی جائیں، اس کی ڈیسیشن میکنگ میں جو اس کے اوپر ہو رہا ہے وہ فیکٹر تو حاوی ہوگا.
ان کی جگہ میں ہوں, آپ ہوں, سینیٹر صاحب ہوں, سب کے ساتھ ایک ہیومن ریاکشن ہوتا ہے, پہلی بات. دوسری چیز یہ کہ ان کو جب ایکسس آپ ریسٹرکٹ کر دیتے ہیں تو ان کے پاس صرف ایک خاص طرح کی انفارمیشن آ رہی ہے. اور آسما, یہ تو ایک سٹینڈرڈ دنیا میں یہ رول سمجھا جاتا ہے کہ اگر آپ نے اچھا فیصلہ کرنا ہے تو اس کی جو بیسک انگریڈینٹ ہے وہ انفارمیشن ہے, اچھی انفارمیشن. اگر خان صاحب کے پاس انفارمیشن سلیکٹڈ آ رہی ہے, ان کے پاس اوپینین جو ہے وہ ایک خاص طور کا آ رہا ہے, ان کو گراؤنڈ سچویشن کے بارے میں آگاہ نہیں رکھا جا رہا, اور اوپر سے ان کے اور ان کے فیملی کے اوپر سختیاں دی رہی ہیں, تو ان کا جو فریم آف مائنڈ ہے اس میں سے تو یہی چیز نکلے گی. اس لیے اگر جنونلی کسی کو پروموٹ کرنا ہے کہ جی کو ڈائیلاگ کی بات ہو, تو میں تو اس بات پہ بالکل کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کو لوگوں کی ایکسس دیں. لیکن مزاحمت کا رستہ آپ کو لگتا ہے کہ اختیار کرنا ان کے لیے سود بند ہے؟ دیکھیے, تو جتنی بھی مزاحمت ہوئی ہے اس کا کوئی نتیجہ نہیں. عمران خان صاحب کو اگر اگین میں کہوں گا ان کی جگہ کوئی بھی ہو, اگر اس کے اوپر اس طرح کی سختیاں ہو رہی ہوں اور اس کو ایکچول گراؤنڈ سچویشن کا نہ پتہ لگ رہا ہو کیونکہ اس کو ایکسس نہیں مل رہی انفارمیشن سے, تو وہ تو ایک ایکسٹریم پوزیشن بنائیں گے. لوگوں کو ان کو کنونس کرنا پڑے گا کہ دیکھیے جو آپ بات کر رہے ہیں یہ ایکچولی پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے, یا آپ کو اور آپ کی جماعت کو اس سے فائدہ نہیں ہوگا. اس کے لیے ان لوگوں کو عمران خان صاحب سے ایکسس دینی پڑے گی. اگر گورنمنٹ ایکسس بند کر رہی ہے تو مجھے لگتا ہے وہ اپنا نقصان کر رہی ہے. اچکزئی صاحب کی بات میں بڑا وزن ہے, اس ملک کو ایک ڈائیلاگ کی ضرورت ہے, لیکن عمران خان صاحب کو کنونس کرنے کے لیے جب تک ایکسس نہیں ملے گی ان کا رویہ ہارڈ نہیں. لیکن جو ایکسس ان کو ملتی ہے اور جو ٹویٹ آتا ہے, جیسے کل بھی انہوں نے جو ٹویٹ کیا ہے, تو آپ کے خیال میں, اور قومی کانفرنس شروع ہو رہی ہے, جب ان کا یہ ٹویٹ آتا ہے تو ظاہر ہے جو بھی لکھ رہا ہے جس کے ہاتھ میں بھی وہ کنٹرول ہے, کیا وہ یہ چاہتا ہے کہ یا عمران خان صاحب کے پورے فریم آف مائنڈ کو وہ اس میں دیکھیے میرے خیال میں یہی ہو رہا ہے نا, اب جو ٹویٹ کر رہا ہے عمران خان صاحب تو ٹویٹ خود نہیں کر رہے, جو بھی ان کے بہاف میں کر رہا ہے اس کے وہ کیوں کر رہا ہے یا کر رہی ہے مجھے نہیں پتا. ٹھیک, اس میں دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں. پہلا یہ کہ کہیں سے اس کو جو لوگ عمران خان صاحب کو ملتے ہیں وہ اس کو کہتے ہیں جی ہمیں عمران خان صاحب کا ذہن یہ لگ رہا ہے, اس کے مطابق آپ ٹویٹ کر دیں. یا دوسرا یہ کہ وہ شخص خود پریمپٹ کر رہا ہے کہ میرے خیال میں خان صاحب یہ سوچ رہے ہوں گے یا یہ کہنا چاہ رہے ہوں گے, اور وہ ٹویٹ کر دیتا ہے. اس سب کو نیوٹرلائز کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ خان صاحب سے انگیجمنٹ کریں, ہمیں اچھا لگے برا لگے, وہ ایک بہت بڑی جماعت کے لیڈر ہیں, ان کو سسٹم سے باہر نکال کے معاملات آگے بڑھانا مشکل ہوگا. یہ اس وقت ہوش مندی کی ضرورت ہے. اچکزئی صاحب کی بات اچھی ہے, اس کو آگے لے جانے کے لیے مزید ایکسس دیں. اگر وہ سارے ایکسس کے بعد پھر بھی کچھ نہ ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی اب تو دیکھیں ہم نے بھی ٹرائی کیا. مگر وہی بات جو